خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ ایک چیز جو میں تقریباً ہر دفعہ بھول جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ شروع میں سب دوستوں سے کہوں کہ آپ اگر میرے ویڈیو میری یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ سبسکرائب بٹن بھی ہے، وہ دبا دیں۔ سبسکرپشن بالکل فری ہے۔ سبسکرپشن کی وجہ سے میری ریسرچ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اور بات یہ ہے کہ میری ویڈیوز جو عام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان سے ذرا ہٹ کے ایویڈنس کی بنیاد پہ، ہاں جی، ثبوت جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ بھی اسی اسپرٹ میں ہے، لیکن آپ سب سبسکرائب ضرور کیجئے میرے ویڈیو کو۔ میں کوشش کروں گا کہ ہر دفعہ شروع میں اس کا یہ ریکویسٹ میں آپ سے کرتا چلوں، میں بھول جاتا ہوں۔ لیکن آج کا ٹاپک ہے کہ 14 اگست کو ایک جناب دین قیوم صاحب ہیں جنہوں نے یہ ایک آرٹیکل چھاپا کہ جنہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کی ڈیمانڈ جو وہ کر رہے تھے اس کو انہوں نے، یعنی ہی گیو اٹ اپ۔ اس کے اوپر آئی نو یہ ساری سوچ کہاں سے آتی ہے۔ میرے خیال سے یہ آپ ایویڈنس دیکھیں، تو میں آپ کو اب ایویڈنس دینا چاہتا ہوں۔ جو آپ میری کتاب جو ہے نا جنا سکسیسز فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری، اس میں ریفرنس بھی ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، آپ چیک وہاں سے کیجئے۔ کتاب میں آپ کو یہاں پہ پیش نہیں کر سکتا، لیکن اس کے بعد پاکستان کا جو ایک لیڈنگ انٹلیکچول یہ میڈیا ہے، دا فرائیڈے ٹائمز، نجم سیٹھی صاحب کا، اس میں پھر میں نے آرٹیکل پبلش کیا جو کل پبلش ہوا تھا آن دا 17th آف اگست، جس کا ٹائٹل ہے ڈیڈ جنا ابینڈن دا ڈیمانڈ فار پاکستان؟ کیا واقعی جناح صاحب نے کیبنٹ مشن پلان کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد تو پاکستان بنانے کا ارادہ انہوں نے ترک کر دیا تھا؟ ایک کویشچن مارک ہے۔ اب یہ آرٹیکل میں آپ اپنی اس ویڈیو کے ساتھ لنک بھی اٹیچ کر دوں گا ٹو دا فرائیڈے ٹائمز۔ پرابلم کیا ہے کہ انڈیا نے نہ صرف پاکستان کے ویڈیو چینلز بند کیے ہوئے ہیں، اور میرا جو کہ ایکچولی آئی ایم اے سویڈش سٹیزن، میرا بھی بند کیا ہوا ہے، چلو اپ ٹو دیم، لیکن ساتھ ساتھ اخباروں کا بھی انہوں نے بین کیا ہوا ہے۔ لہذا جو پرائم منسٹر مودی کا انڈیا ہے، وہ جہاں تک پریس فریڈم ہے اس میں رینکنگ اس کی اتنی نیچے جو آتی ہے، وہ اس کی اٹ شوڈ ناٹ بی سرپرائزنگ، بٹ لیٹس، لہذا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ جو انگلش میں میرا آرٹیکل ہے یہ صرف پاکستان یا پاکستان سے باہر پڑھا جا سکے گا۔ اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا ڈسکرپشن میں، لیکن انڈیا والے میرے جو دیکھنے والے ہیں، جو میرا پیج فالو کرتے ہیں، آئی ایم سوری، وہ پورا آرٹیکل جو ہے وہ اس کا البتہ یہ آپ ویڈیو مجھ سے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ یاد رکھیں، سبسکرپشن پلیز کیجئے۔ دین قیوم صاحب نے اپنے آرٹیکل جناز لاسٹ آفر یہ میں کہا کہ 6 جون کو جناح صاحب جب آل انڈیا مسلم لیگ کے کونسل کو ملے تو جو انہوں نے کہا کہ یہ ہم مان لیتے ہیں، اس میں پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اور پھر جو یہ عام بات چلتی ہے، یہ عائشہ جلال نے شروع کی ہوئی ہے، لیکن میں نے اسے بھی کہا ہے کہ وہ اور میں کہیں بیٹھ جائیں تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ واٹ ایویڈنس ڈز شی ہیو، بٹ فارگیٹ ہر۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ
جنہوں نے تو پاکستان بنانے کے آئیڈیا کو ترک کر دیا تھا، لیکن 10 جولائی کو کیونکہ نہرو نے کہا بامبے میں his party had agreed to enter the Constituent Assembly and nothing else, and that it would go in unfettered by agreements. کہ 10 جولائی کو جواہر لال نہرو نے بامبے میں ایک پریس کانفرنس دی تھی، اور وہ دی بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی جو ہے اس میں جا کے انڈیا کے لیے کانسٹیٹیوشن بنائیں گے، اور یہ جو اگریمنٹس ہو رہی ہیں وی آر ناٹ باؤنڈ بائی دیٹ. تو میں نے بتایا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں آپ. سب سے پہلے 5 جون کو، ایک دن پہلے 6 جون کی مشہور وہ جو ہے جس میں وہ قیوم صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کا تو ذکر نہیں تھا، لیکن 5 تاریخ کو ایک دن پہلے جناح صاحب نے کیا کہا، لیٹ می ٹیل یو دیٹ مسلم انڈیا ول ناٹ ریسٹ کنٹینٹ until we have established full, complete sovereign Pakistan. I repeat from this platform that delay is not good either for the British or the Hindus. If they love freedom, if they love the independence of India, if they want to be free, then the sooner they realize the better that the quickest way is to agree to Pakistan. Either you agree or we shall have it in spite of you. یہ 5 کو ہے ایک دن پہلے. 6 کو سیکرٹ میٹنگ میں اسی کاؤنسل کی جناح صاحب نے کہا I advised you to reject the Cripps mission proposals. I advised you to reject the last Shimla conference formula, but I cannot advise you to reject the cabinet mission's proposal. I advise you to accept it. The Lahore resolution did not mean that when Muslims put forward their demand, it must be accepted at once. یعنی کہ جب لاہور ریزولوشن ہم نے پیش کیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ادھر ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا اور ایک دم ہمیں پاکستان دے دو. Acceptance of the mission's proposals was not the end of their struggle for Pakistan. یعنی مسلمانوں کا جو کیبنٹ مشن کی یہ پروپوزلز کو مان لینا ہے، یہ اسٹرگل فار پاکستان کا خاتمہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. They should continue the struggle till Pakistan is achieved. وہ اپنی اسٹرگل کنٹینیو رکھیں تب تک جب کہ پاکستان نہیں مل جاتا. This is what he said actually. اور پھر وہ اسی میں کہتے گئے، اسی میں کہ اگر کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی کی ڈسکشنز میں انہوں نے پاکستان بننے کے پرپوزل کو روکنے کی کوشش کی تو ہم ڈیڈ لاک کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے. اینی ہاؤ، تو میں نے وہاں کہا ہے there is nothing to suggest in these arguments that Jinnah had abandoned his mission to create Pakistan. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہم نے نہیں بنانا؟ انہوں نے کہا ایک دم نہیں بنے گا، لیکن پاکستان ہی ہماری مشن ہے. اور پھر کیبنٹ مشن پلان کا قیوم صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اس کے یہ گروپ تھے جی، اور سینٹر کے پاس 3 ایشو تھے، ڈیفینس، فورن افیئرس اینڈ کمیونیکیشنز. باقی سارا جو تھا وہ پروونسز کے پاس تھا. لیکن میں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں مینشن کیا اسی میں کیبنٹ مشن پلان 16 مئی میں کہ ایوری 10 ایئرز یہ جو 3 گروپ بنائے ہیں وہ ہر 10 سال کے بعد ان کے پاس حق ہوگا کہ وہ انڈیا کی جو یونین ہے اس کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں، یا ان 3 گروپس میں اے، بی اور سی میں کوئی پروونس اگر باہر چھوڑنا چاہے تو وہ بھی انڈیا کا یونین چھوڑ سکتا ہے. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یاد رہے کہ جو پنجاب کے سکھ ہیں انہوں نے کہا تھا یہ گروپ بی جو مسلم میجورٹی نارتھ ویسٹرن پروونسز ہیں اس میں ان کو رکھا گیا تھا، تو دے ور اگینسٹ اٹ، وہ اس کو پسند نہیں تھے کرتے. اسی طرح نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، آج اسے خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس کو اس نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا کہ ہمیں کیوں رکھ دیا گیا ہے یہ گروپ بی میں جو مسلم میجورٹی
جو مسلم لیگ کے یہ اپنا پروونسز کی سوچ تھی. اور پھر میں نے کہا کہ ایک ایسا اتنا بڑا انڈین جس کے پاس سینٹر کے پاس پاورز ہی نہیں ہے سوائے ان 3 سبجیکٹس کے، اور ساری پاورز پروونسز کے پاس ہیں، تو وہاں پہ تو ہمیشہ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے. ایک پروونس اپنی پالیسیز بنا رہا ہے ہیومن رائٹس پہ، اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، دوسرا پروونس کچھ بنا رہا ہے، تو یہ تو ایک دن نہیں چل سکتا. اور اس میں 570 پرنسلی اسٹیٹس تھیں جو صرف ڈیفینس اور فورن افیئرس چھوڑتی تھیں، دیتی تھیں یونین کو. انٹرنل اٹانومی جو انگریزوں کے دوران تھی وہی. تو لیٹ سپوز انڈیا میں آپ نے 1 مین 1 ووٹ انٹروڈیوس کرنا ہے، تو پرنسلی اسٹیٹس تو کہہ سکتے ہیں جی انٹرنل ڈومین تو ہم نے دیا ہی نہیں یونین کو. تو یہ دا کیبنٹ مشن پلان واز ان ورکیبل. اسپیشلی کانگریس کو اعتراض تھا کہ یہ 10 سال کے بعد یہ اگر چھوڑ دیا انڈیا، تو یہ میں نے کہا کہ یاد رہے کہ امریکہ کے اندر ایک سول وار ہوئی تھی، ناردرن اسٹیٹس ورسز سدرن اسٹیٹس. سدرن اسٹیٹس چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ابراہیم لنکن نے جنگ لڑی کہ فیڈریشن کبھی نہیں توڑی جا سکتی، لہذا فیڈریشن کو میں سے آپٹ آؤٹ کرنے کی کبھی حق نہیں ہوتی، کنفیڈریشن میں ہوتی ہے. تو انڈین یونین جو ہے وہ تو فیڈریشن نہیں تھی جیسے انگریز بنا رہے تھے کہ 3 چیزیں سینٹر کو دے دیں اور باقی ساری. وہ تو بیسکلی ایک کنفیڈریشن کا آئیڈیا ہے، لہذا ورکیبل ہی نہیں تھا. پھر میں نے کہا کہ جناح صاحب جو ہیں، کانگریس نے کئی جناح صاحب کی باتیں مان لی. مثلا کانگریس نے اگری کر لیا تھا کہ اگر کوئی کمیونٹی مثلا مسلمان، سکھ، ہندو کسی بھی پروونس میں یا سینٹر میں کوئی قانون بنتا ہے، اگر 3/4 وہاں پہ اس کمیونٹی کے لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں تو وہ قانون نہیں ہم بنائیں گے. ایک دوسری جناح صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی اس میں 50-50% ہونے چاہیے مسلم لیگ اور کانگریس کے. حالانکہ مسلمانوں کی پرسنٹیج پاپولیشن کی 1941 میں 25.9% تھی، یہ بھی کانگریس مان گئی. پھر مسلم لیگ نے کہا کہ صرف مسلم لیگ ایک مسلمان ممبر کو کیبنٹ کا انٹرم گورنمنٹ کا منسٹر بنا سکتی ہے. حالانکہ کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے مولانا آزاد، اس میں کئی مسلم بھی تھے، اور وہ کانگریس بھی چاہتی تھی اپنے جو 50-50 میں ایک مسلمان کو. جناح صاحب نے اس کو اپوز کیا، وہ بھی کانگریس مان گئی. فائنلی انہوں نے یہ بھی مان لیا فائنلی جناح نے اور یہ بھی کیا کہ جاتے جاتے جوگندر ناتھ منڈل جو کہ ایک ہندو دلت تھے ان کو لا منسٹر بنا دیا. حالانکہ مسلم لیگ پارٹی کا ممبر صرف مسلمان ہو سکتا تھا، یہ بھی مان لیا کانگریس نے. لیکن اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ جناح صاحب نے جب یہ ہوا تھا سارا تو ڈائریکٹ ایکشن کروا دیا تھا، کلکتہ میں قتل عام ہوا تھا. پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنا دی تھی لارڈ ویول نے، جس میں اکتوبر کو مسلم لیگ بھی واپس آ گئی تھی، تو انٹرم گورنمنٹ بھی بن گئی تھی. لیکن جناح صاحب نے کہا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ میں ہم تو ہیں، لیکن کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک تینوں گروپ اے، بی اور سی، اے ہندو میجورٹی، بی مسلم میجورٹی نارتھ ویسٹ، سی مسلم میجورٹی نارتھ ایسٹ، ان تینوں میں ان کی کانسٹیٹیوشنز میں 10 سال کے بعد وڈرا کرنے کا رائٹ نہ کانسٹیٹیوشنلی مانا جائے. تو میں نے کہا ہے کہ 10 جولائی کی جو ہے نا نہرو کی اپوزیشن کہ ہم کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں جائیں گے فریلی ایک کانسٹیٹیوشن انڈیا کے انٹرسٹ میں بنانے کے لیے، وہ اس کو نہیں تھے ماننا چاہتے کہ ہر 10 سال بعد انڈیا کی یونین جو ہے ختم ہو سکتی ہے. تو یہ ہے بیک گراؤنڈ. اور سو آئی ول اینڈ ہیئر، کیونکہ اس میں ڈین قیوم صاحب نے وہ نہرو موتی لال نہرو رپورٹ ورسز جناح 14 پوائنٹس کا بھی ذکر کیا ہے، وہ اگلی ویڈیو میں بناؤں گا آپ کے لیے.
تو دوستو ونس اگین پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ تھینک یو ویری مچ.